مقداد اتنا پریشان کیوں ہے کہ حضرت مقداد دسنا نہیں چاہتے علماء مفسرین لکھ دے حضرت علی نے قسم دے کے پوچھا مقداد تینوں دسنا پائے گا کہ حضرت مقداد اکھاں وچوں آنسو بہا کے کہندے نے یا علی سبحان اللہ اج 5 دن ہو گئے نے ساڈے گھر کھان واسطے کچھ بھی موجود نہیں اور میں قربان جاواں اپنے نبی دیاں یاراں تو اے جنہاں یاریاں نبی نال لائیاں دولت دا سمجھ کے نہیں لائیاں مال سمجھ کے نہیں لائیاں جائیداداں ویکھ کے نہیں لائیاں انہاں تے میری نبی نال یاریاں اس لیے لائیاں نے کہ سونیا کھان نوں ملے گا تاوی نال نہیں ملے گا تاوی تیرے نال پر اسی تیرا ساتھ چھڈن والے نہیں تے میرے ماں باپ دی بھی تیریو کبیت ہوندی سی نا علماء بیٹھے نے پوچھ لو کئی دن کھانا نہیں سی ملدا تے کہن والا منظر کشی کھچدا ہے میرے ماں باپ دی کہ چند کھجورے جو کی روٹی ایک پیالہ پانی کا طور طریقے درویشی کے منصب ہے سلطانی کا میرے نبی دی بھی ہوئیو کفیت تے میرے نبی دیاں یاراں دی بھی اچھی بولو میرے نبی دیاں یاراں دی بھی تے ہوئیو کفیت نال تے حضرت علی کہندے نے مقداد 5 دن دا بھوکا ہے جڑا دینار حضرت علی اپنے حسن تے حسین لئی ادھار لے کے آئے سن نا او دینار پکڑیا تے مقداد دے ہاتھ تے رکھ دیتا مقداد دے ہاتھ تے رکھیا انہیں لینا نہ چاہیا حضرت علی کہندے نے نہیں اج دے کے جانا ہے اپنے حسن تے حسین دا نہیں سوچیا مقداد نو دے سبق حاصل کرو نا اللہ نے ہمیں تو ان کے نقشے قدم پہ چلنے کے لیے دنیا میں بھیجا ہے کیسی کہ نہ راہ کے ٹوٹ گئے اللہ اکبر مقداد لے کے تے بازار ٹوٹ گئے حضرت علی اتھے ہی کھڑے ہو گئے آئے سبحان اللہ ہن بولو تے اگلی گل کرا حضرت علی کھڑے تے بارگاہ ربوبیت دے اندر کہندے نے پروردگار تینوں تے پتہ ہے میرے حسن تے حسین لئی کھان لئی کچھ نہیں ہن میں علی کر جانا حسن بھی میرے سینے نال چمٹ جائے گا حسین بھی میرے سینے نال چمٹ جائے گا تے میرے وجود نال چمٹ کے میرے کولوں مال منگن گے میرے کولوں کھان لئی منگن گے پروردگار تو تے جان دینا او میرے سینے نال تے وجود نال چمٹ کے میرے کولوں کچھ بھی حاصل نہیں کر سکتے میں جانا او میرے سینے نال نہ چمٹن میں تیرے بھوے نال چمٹ جاواں او میرے نال چمٹن گے تے حاصل کچھ نہیں کر سکتے میں تیرے بھوے نال چمٹاں گا تے چھڑ کچھ نہیں سکدا پیچھے رہ ہی کچھ نہیں سکدا تے میں پوچھا تصورات دی دنیا وچ میں کہا جناب علی تسی تے علی ہوئے لوگ تے کہندے نے تسی آپ ہی بڑا کچھ کر لیندے ہو تے اے بوا کیڑا حضرت علی کہندے نے او تے کملے ہوئے جڑے کہندے میں تے اپنا عقیدہ دس کے جانا ہے کہ علی شاگرد مصطفیٰ ہے علی نے نبی پیچھے بھی نمازاں پڑھیاں نے علی نے ابو بکر پیچھے بھی پڑھیاں نے علی نے عمر پیچھے بھی پڑھیاں نے عثمان پیچھے بھی پڑھیاں تے میں انہاں نوں کتے اور پاسے جھکدیاں نہیں دیکھیا میں کیوں جاواں سبحان اللہ ساڈا نبی جدوں کسی اور پاسے نہیں جاندا مشکل آ جائے پریشانی آ جائے غم آ جائے تکلیف آ جائے کتنے آندے اللہ آئے سن نہ پھر اتنے بٹھا دیتا تے نبی کہتا ہے تسی سو جاؤ
سو جاؤ تو تسی بھی سو جاؤ. میرے محبوب نے آخیا تسی سو جاؤ میں جاگاں گا. فرش سے مصطفیٰ جاگے گا, عرش سے خدا جاگے گا. تے میرے محبوب نے علماء مفسرین لکھ دے اکارے والے سر سجدے وچ رکھ لیا. آج جیدیاں انتہاواں کر لتیاں, آج جیدیاں انتہاواں کر دتیاں. دوویں ہاتھ اگے بڑھا لے سر سجدے وچ رکھ لیا. تے میرے محبوب آقا صلی اللہ علیہ وسلم روئی جا رہے نے, روئی جا رہے نے. ابو بکر کول کھلوتے ویکھی جا رہے نے, ویکھی جا رہے نے. تے میرا محبوب رو کے کہندا ہے عرشاں والیا انہاں 313 وال دھیان تے مارنا. اے میرے نال پکی یاری لا کے آئے نے, پکیاں گلاں کر کے آئے نے. انہاں دے پیٹ وچ روٹی کوئی نہیں, جے روٹی موجود ہے جسم تے کپڑا کوئی نہیں, جے کپڑا موجود ہے ہاتھ وچ تلوار کوئی نہیں. پر پروردگار میرے نال فائنل کر کے آئے نے کہ کملی والے اسی اپنی جاناں تیرے نام لا چکے ہاں, تیرے نام کر چکے ہاں. اسی تیرے تے قربان ہو چکے ہاں. اسی اپنا سب کچھ لٹا سکتے ہیں پر کملی والے تیرا ساتھ تے دروازہ نہیں چھڑ سکتے. میرے محبوب روئی جا رہے ہیں. تے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اگلا جملہ عجیب کیا. ہوں اگر تھوڑی جی سبحان اللہ پچھوں بھی آ جائے, کیونکہ ہوں پچھلی سبحان اللہ کا ٹائم آ گیا ہے. اللہ اکبر یا حی یا قیوم. پچھلی مفتی صاحب کی دلی لمبی نہ کرنا, میں ٹوٹیاں سے پہنچ جاؤں. اگلا میرے محبوب نے جملہ عجیب کیا, اور جس جملے نے صحابہ کا مقام اونچا کر دیتا. میرے آقا نے فرمایا پروردگار میں لے کے آ گیا, اج میں فائنل کرنے لگا, اج میں چول نہیں رکھنی, اج میں تیرے نال کھلی گل کرنے لگا. جے تو چاہنا ہے کہ قیامت کی صبح تک مینوں سجدہ ہوندا رہے, قیامت کی صبح تک میریاں اذاناں ہوندیاں رہے, قیامت کی صبح تک میریاں تے تیریاں محفلاں سجدیاں رہے, پھر ربا اج انہاں نوں بچا. نعرہ تکبیر, شان صحابہ, عظمت صحابہ, عظمت اہل بیت. نعرہ تکبیر. مولانا خامر سفیان صاحب. بچا اے بچن گے تے دین بچے گا, اے بچن گے تے اسلام بچے گا, اے بچن گے شریعت بچے گی. نانا پھر میں آج فیصل کرنے لگا ہوں گانے والے عقیدہ بنا کے چلا جا. صحابہ کا بچنا, اسلام کا بچنا, صحابہ کا بچنا, قرآن کا بچنا, صحابہ کا بچنا, شریعت کا بچنا, صحابہ کا بچنا, نبوت کا بچنا, صحابہ کا بچنا, اذان کا بچنا, صحابہ کا بچنا, سجدے کا بچنا, صحابہ کا بچنا, رکوع کا بچنا, صحابہ کا بچنا, قیام کا بچنا, صحابہ کا بچنا, خدا کا بچنا. میں اور کھل کے کہنا ہوں صحابہ کا منکر, قرآن کا منکر, صحابہ کا منکر, اسلام کا منکر, صحابہ کا منکر, شریعت کا منکر, صحابہ کا منکر, مصطفیٰ دی نبوت کا منکر, صحابہ کا منکر, خدا دی خدائی کا منکر. نعرہ تکبیر. شان رسالت, شان صحابہ, صحابہ کا منکر, صحابہ کا منکر. نعرہ تکبیر. مولانا خامر سفیان صاحب, خلافت راشدہ. اے بچن کے تے دین بچنا ہے نا. اے نعرے تے جامعہ چشتیہ وچ محفل کتھوں ہونی سی. انہاں نوں بچا. تے رب نے کیا محبوبہ پھر ہن سر چوک.
بچان لگا تے پھر ایسا بچاوا گا پھر کائنات مار جائے گی محبوبہ تو رو کے انہاں نوں منگیا ہے تو ایک اور گاڑی یاد آ گئی سونیا تو رو کے انہاں نوں منگیا ہے میں تے تینوں بڑیاں عظمتاں والا بنایا سونیا تو اتھے آ کے سجدے وچ سر رکھ دیتا ہے اکھاں وچوں آنسو بہا لے نے آج دیدیاں انتہاواں کر دتیاں نے کملی والیا تو تے بڑیاں شاناں والا ہے تینوں تے میں عظمتاں اتنا دیاں عطا کیتیاں نے کہ تو روے بھی نہ میں جملہ کہنا چاہنا میرا جملہ ضائع نہ کرنا سونیا تینوں تے میں اتنا مقام عطا فرمایا ہے کہ تو روے بھی نہ اکھاں وچوں آنسو بھی نہ بہاویں سر سجدے وچ بھی نہ رکھے آج دیدیاں انتہاواں بھی نہ کرے تو صرف نکاح اٹھاوے ایتھے تے تو منگدا پیا ہے زبانوں بولدا ہے میں تے تینوں مقام یہ ناتا فرمایا ہے کہ تو نکاح اٹھانا ہے میں قبلے بدل دینا اور تیریاں نگاہاں نو ویکھ کے میں قبلہ بدل دینا میں تیریاں نگاہاں تے چہرہ ویکھ کے قبلہ بدل دینا تے جتھے رو کے صدیق منگے جتھے رو کے عمر منگے جتھے رو کے عثمان منگے جتھے رو کے علی منگے جتھے رو کے اپنے یار منگے میں آپ کے نہیں دے سکتا روزہ رکھ کے آئے روزہ توڑ لو پھر چوپا جتھے منگے تو منگے رو کے منگے تے پھر میں صدیق کیویں نہیں دے سکتا پھر صدیق نو کیویں نہیں بچا سکتا محبوبہ انہاں نو بچا دیتا ہے انہاں تیرے نال رہنا ہے انہاں تیرے اوتے جاناں بھی دینیاں نے انہاں تیرے اوتے مال بھی نشاور کرنے نے تے اکارے والیاں نو دس دینا ہے کہ جتھے بھی کوئی میرے محبوب دا گستاخ آ جائے گا اوتھے میرے نبی دا پروانہ پیدا ہو جائے گا جتھے بھی کتے پھلے نہ بیٹھے ہون کہ اسی دور چلے جانے ہیں ویزا لا کے ٹر جانے ہیں پاکستانیاں دا تے ویزا ہی نہیں لگنا اللہ فرماتے نے نہ ویزا لگے اوتھے کہڑے مصطفیٰ دے امتی مر گئے نے میں اوتھا پیدا کر دینا تے پھر جدوں میرے ماں باپ دے پروانے میدان چا کے اپنے ماں باپ تے جانا دیندے تے ہن ٹوٹیاں نے سبحان اللہ کو تے شعر سنا دیاں جانا دے کے کی کہندے کہ سونیا اسی تیرے اوتے جانا دین لئی تیار ہاں تے اسی ہر ویلے جانا دیندے ہی رہاں گے سبا بھی دیاں گے سیدھا کھڑا کرو لونڈا ماشاءاللہ ماشاءاللہ اللہ پاک کہڑے تے قائم و دائم رکھے تے پھر میرے واسطے سامعین میں تواڈے جذبات دی ترجمانی غلط نہیں کرن لگا سونیا ویکھنا تیرے دیوانے تے دل وچ کنیاں محبتاں نے تے زبانے حال نال جانا دے کے کی کہندے نے اس شمع رسالت کے سبحان اللہ ماشاءاللہ کیوں بھی پروانے ہیں نا تو شعر سنا دیا تھی گلے نہیں آتے لینا بھی آتے اس شمع رسالت کے پروان ہزاروں ہیں ہر ملک میں آقا کے ہر شہر میں آقا دامن ہے میرا خالی نظرانہ میں کیا لاؤں اس روضے
تے آ گئے میں بچا لیتا تے محبوبہ بچائے نے تے جدا نہیں کرنے نہ تو ہے نہ تو جدا نہ ہے تیرے تو جدا تو رو کے منگیا میں آج پیدل کر دیتا ہے کہ جمیں آسمان تو بلندی جدا نہیں زمین تو پستی جدا نہیں سورج تو تبالی جدا نہیں چاند تو چاندنی جدا نہیں ستاریاں تو چمک دمک جدا نہیں پھلا تو خوشبو جدا نہیں محبوبہ تیرے تو صحابہ جدا نہیں نعرہ تکبیر، شان صحابہ، عظمت صحابہ، نعرہ تکبیر۔ یہی لے کے حضرت علی اندر چلے گئے نا مسجد وچ گل یاد ہے کہ میرے نبی نے رب کو منگیا سی تو میں کسی اور کو کیوں منگا تو جناب حضرت علی مسجد وچ چلے گئے رضی اللہ نماز ظہر میرے محبوب دے پیچھے ادا قربان میں علی تیری عظمت دے تیرے مقام تو اور علی کی نجاں شانہ والا جن نے میرے محبوب دے پیچھے نمازاں پڑھیاں یہ سبحان اللہ ایک دفعہ اور زور لا کے کہتے اگلا جملہ اے علی تو کی نجاں عظمت والا ہے جن نے نبی دے پیچھے پڑھیاں نے اور وہ کنے مقام والا ہوئے گا جن نے نبی دے ہندے پڑھائیاں نے حضرت علی نے نماز ظہر میرے محبوب دے پیچھے ادا کی تھی تے نماز عصر آ گئی نماز عصر آ گئی توجہ میرے وال نماز عصر بھی میرے محبوب دے پیچھے تے نماز مغرب آ گئی تے مغرب کی نماز تو بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی نو دیکھا تے اشارے نال کول بلایا جب حضرت علی کول آ گئے نا تو حضور کہتے ہیں علی گھر کھان واسطے کچھ ہے اج میں محمد تیرے گھر دا مہمان بننا دوستو دل تے ہاتھ رکھو نا ذرا ہوں حضرت علی نو تے پتہ ہے بھی میں تے صبح دا مزدوری نہیں نکلیا سا ایک دینار قرض لے کے آیا وہ مقداد نو دے آیا ایتھے تے میں رب کولوں منگن آیا سا تے اگوں مہمان و ہستی بنتی پئی ہے جنوں انکار بھی نہیں کیتا جا سکتا انکار کا تصور پیدا نہیں ہو سکتا تے آپ ایک طالب علم کا جملہ میں کہنا ہوں حضرت علی کے کیا ہوئے گا محبوبہ اگر علی سے کر کچھ نہیں تے حلیمہ سے کر کیڑا کچھ ہے جی حلیمہ کیڑا پہلے ہی دو تھال تے پڑھا تے ڈرام بھر کے بیٹھی سی اوتھے بھی تو کچھ نہیں سی نا تے یہ محبوبہ حلیمہ دے گھر جا کے تیرے قدماں نال آ سکدا ہے تے علی دے قائدہ دے انقلاب کیوں نہیں آ سکدا علماء نے لکھا ہے تھوڑی دیر حضرت علی نے خاموشی اختیار کی انہوں نے پھر دوبارہ پوچھا علی کی گل ہمارا حضور چلو ہوں اگے اگے کملی والا جا رہا ہے سبحان اللہ تے پیچھے پیچھے جناب حضرت علی جا رہے ہیں تے اوے علی نال محبت کرن والے او دیکھو نا علی کہندے کی جا رہے ہیں پروردگار اوے سارے دیاں مشکلاں نو حل کرن والے اج علی بھی مشکل اندر پھس گیا ہے پروردگار مہمان بھی آمنہ دا دودھ یتیم بن گیا ہے کملی والا بن گیا ہے تے گھر کھان واسطے بھی کچھ نہیں تے پروردگار میں تے سویر دا تیرے بوے تے آئی بیٹھا تیرا بوا چھڑیا کوئی نہیں تاکہ کائنات والوں کو پتہ لگ جائے کسے رہر کو منگیا کوئی نہیں اے تنگ دستی کے جو عالم میں گھبراتا ہوں پر درے غیر پہ جاتے ہوئے شرماتا ہوں ہاتھ پھیلانے میں محتاج کو غیرت کیسی شرم اتنی ہے کہ بندہ تیرا کہلاتا
لے کے تے ٹوڑنا تو سونے دروازے دے سیدہ نے دروازہ کھولیا مسلے تے بیٹھی تھا نماز پڑھ رہی سی فاطمہ سی نا کوئی ساڑے اکاڑے آ گئی پشاور آ گئی لاہور آ گئی تو لڑائیاں نہیں نہ سن یا غربتہ نہیں سن ساڑے کوئی گھر مسئلہ بن جائے کہ جڑا گھر والا ہوتا ہے سر بڑا وہ گھروں نکلتا تو باہر بہ جاتا یہ بھی سوکھی کہندی بھی ٹھیک ہے باہر نکلے تو ایک کیبل لا کے بہ جاتی وہ حضرت علی سن تے کل حضور دی بیٹی فاطمہ سی اج کل دیاں عورتاں نہیں سن بلکہ اج کل دیاں نوں انہاں دا کردار اپنانا چاہیے انہاں دے کردار دی تے ہوا تک نہیں بولنا پہلے تے شروع بڑا چاہ ہوندا بھی شادی ہو گئے ہے تے جب پھس جاوے بندہ تے پھر کہندا ہوئے یہ بھی اللہ پاک کا ایک انعام ہے دنیا تے اللہ پاک بیوی اچھی دے دے تے بندے دی جنت بن جاتی ہے تے جے دوجی لب جائے 2 نمبر پھر بندہ کہندا ربا ایک جہنم تے تیری میں ایتھے ویکھ لئی دوجی اگے ویکھ لاں جویں کہندے نا مفتی صاحب ایک بندے دی شادی نہیں سی ہوندی انہیں کسی مولوی کو پوچھا کہ یار میرے کوئی وظیفہ ہی دس دے میری شادی ہو جائے انہیں آخیا 2 رکعت صلاۃ الحاجت پڑھیا کر اللہ شادی کرتا ہے انہیں 2 رکعت صلاۃ الحاجت شروع کر دیتے تو شادی ہو گئی کامیابی مل گئی پھر کسی مولوی صاحب نے ٹاکرا آیا کہتے ہاں سنا شادی ہو گئی کی بنیا وہ آخر جی مولوی صاحب شادی تو پہلے 2 رکعت صلاۃ الحاجت پڑھتا تھا شادی تو بعد 4 رکعت صلاۃ التوبہ پڑھتا کہ میں تو ایک دی رہنی نہیں سی جدا دی میری حضرت علی سن وہ سیدہ فاطمہ دروازہ کھلیا اللہ اکبر یا حی یا قیوم حضرت علی بھی اندر تشریف لے گئے میرے محبوب بھی اندر چلے گئے ہوں کاڑے والے ذرا میرے دھیان کرنا یہ سارا جڑا سلسلہ رب نے حضرت علی تے حسین تے حسن دے کرتا کیتا ہے ایویں کر دیتا اللہ فرماندے نے مینوں انہاں نال پیار ہو گیا سی میں انہاں نال محبت پا رہی سی میں انہاں نال پیار کر لیا سی تے میں پیار پا کے محبت پا کے ویکھیا نہ گھر فاطمہ نے میرا بوا چھڈیا نہ علی نے میرا بوا چھڈیا ہوں اگلی گل سمجھو حضرت علی گھر جا کے بیٹھ گئے پتا ہے نا حضرت علی نے بھی گھر کچھ نہیں سارا واقعہ سنی بیٹھے ہو تسی تے سیدہ فاطمہ نے بھی پتا بھی گھر کھان نہیں کچھ نہیں تے ہن ذرا میرے دھیان مارنا ایمان بھی تے کوئی چیز ہے نا ایویں رب نے نہیں کیا انہاں ورگا ایمان لے آؤ تے کامیابی ہو جائے حضرت علی گھر تشریف لے گئے تے سیدہ فاطمہ نو کہندے نے فاطمہ جا لے کے آ فاطمہ جا لے کے آ اللہ اکبر یا حی یا قیوم سیدہ فاطمہ کو حضور دی صاحبزادی سی نا یہ نہیں اگوں پوچھا ساڈے ورگیاں اج کل دیاں ہوندیاں لا جتی لگیاں دے دوالے ہو جاندیاں ٹوٹ پی رہے ہیں 4 دن تو گھر کھان لئی کچھ نہیں اتوں مہمان لے آئے تو اتوں کہنا لے کے آ تینوں تے میں سیدھا کراں او فاطمہ سی حضرت علی نے کہا فاطمہ جا لے کے آ تے فاطمہ نے اگوں سوال نہیں کیتا سیدہ فاطمہ پھر یقین نال اٹھیاں سیدہ یقین نال اٹھیاں تے اندر چلیاں گئیاں جا کے دیکھیا روٹیاں بھی موجود نے تیار شدہ سالن بھی موجود علماء مفسرین لکھتے ہیں کہ سیدہ فاطمہ نے کولوں تے وہ اتنی خوش ہوئیاں دیکھ کے بھی وہ روٹیاں تے سالن چکیا بھی نہ جاتے کہ میں حضرت علی کے سامنے کیویں پیش کراں کہ کتھوں آیا ہے تے جدوں کھایا تے جا کے میرے محبوب تے حضرت علی کے سامنے رکھیا ہن ذرا دھیان کڈنا میرے ہے حضرت علی کو پتا سی بھی کار کچھ نہیں تو آخر پوچھنا تے سینا بھی کتھوں آیا حضرت علی نے نا یہ سیدہ فاطمہ نو دیکھیا تے آواز نہیں کٹی زبان نہ نہیں آخیا اشارے نہ پوچھتے فاطمہ کتوں آیا
اشارے نال علماء نے لکھے بھی تاں پوچھتے ہیں کہ حضور نو پتہ نہ لگے نبی نو پتہ نہ چلے اشارہ کیتا جب وہ سیدہ فاطمہ نے بھی نا آواز نہیں کٹی اشارہ کر کے حضرت علی کو کہتے ہیں مینوں ہی نہیں پتا حضرت علی کی آنکھیں اندر بھی آنسو آ گئے رو کے کہتے ہیں فاطمہ گھر کے اندر تو رہنے والی ہے تینوں نہیں پتا سالن روٹیاں کتوں آئیاں کون دسے گا کتوں آئیاں میرے محبوب حضرت علی دے موڈے تے دلاسا دے کے کہتے علی چپ کر کے بیٹھ جا اے فاطمہ نے نہیں دسنا کتوں آئیاں اے جبریل مینوں دس گیا کتوں آئیاں تکبیر شان رسالت شان رسالت نعرہ تکبیر حضرت علی کہتے ہیں حضور نے فرمایا علی آج رب نے تواڈے نال کوئی ہو کیتا ہے جیڑا مریم نال ہویا سی مریم زکریا پوچھن والے سن کتھوں آئے تے مریم کہن والی سی ہوا من عند اللہ تے اج علی دے گھر دے اندر بھی بہاراں لگ گئیاں اے کیوں لگیاں کہ میرے محبوب دے قدم آ گئے تے اے ایویں ہی بہاراں نہیں لگیاں اللہ دا قرآن کہتا ہے الذین اذا اصابتهم مصیبہ میں پریشانیاں دے غم دے کے تکلیفاں دینا انہاں نوں دینا جنہاں نال پیار کر لینا تے جدوں آزمائشاں تے پریشانیاں دے اندر کامیابی تے کامرانی اختیار کر لیندے نے تے میں پروردگار جنت انہاں دے نال لا دینا میں جنت انہاں دے نال لا دینا تے پھر میاں جنت ہے ہی انہاں کول جنہاں دا عقیدہ اچھی بولو جنت ہے ہی انہاں کول جنت انہاں کول لبنی جیڑا انہاں دا نہیں نہ بنے گا او خدا دا بھی نہیں او مصطفیٰ دا بھی نہیں تے پھر میں آخر کے اندر کہنا چاہنا کہ جو حسین و حسن کا علی کا نہیں تسی شیر والے نہیں تسی پانی والے ہو ساڈے تے شیر نہیں پڑھنا چاہیے پانی چھڑکنا چاہیے اینے ٹھنڈے سبحان اللہ زور نال کہو تے شیر سناواں پھر کہو ایک دفعہ جو حسین و حسن کا علی کا نہیں وہ خدا کا نہیں وہ نبی کا نہیں وہ خدا کا نہیں وہ نبی کا نہیں ان کے حصے میں شمرو یزید آ گئے ان کے حصے میں شمرو یزید آ گئے اور نبی کا گھرانہ ہمیں مل گیا نعرہ تکبیر شان رسالت